سوال پوچھا ہے کہ نکاح کرتے وقت دلہن کا یا اس کے والد کا نام غلط لے لیا تو نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا، اور بہرہ شخص اگر نکاح کے اندر گواہ بن جائے تو پھر نکاح کا کیا حکم ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اصولی بات یہ ہے کہ نکاح ہوتے وقت دلہا اور دلہن کا تعین ضروری ہے، چاہے وہ اشارہ کر کے متعین کیا جائے یا اس کا جو نام مشہور ہے اس کا نام لے کر اس مشہور نام کے ساتھ اس کو متعین کیا جائے، اگرچہ حقیقی نام شناختی کارڈ والا نام اور ہے، بے فارم والا نام اور ہے، لیکن مشہور کسی اور نام سے ہے۔ اصل شریعت مطالعہ یہ کہتی ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ شخص ہے کون جس کا نکاح ہو رہا ہے، وہ لڑکی خاتون کون ہے جس کا نکاح ہو رہا ہے، وہ چاہے وہ نام کے ساتھ مشہور تھی تو نام لے لیا جائے اس کا اپنا، اگر اس کے اپنا نام لینے سے اس کی وضاحت نہ ہوتی ہو تو اس کے باپ کا نام لے دیا جائے، اگر اس کے ساتھ بھی وضاحت نہ ہوتی ہو تو پھر اس کے دادا کا نام لیا جائے۔ مقصود یہ ہے کہ وہ متعین ہو جائے کہ نکاح اس کا ہو رہا ہے، اور اگر باپ کا نام نہ لیا یا باپ کا نام غلط لے لیا لیکن لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ وہی ہے جس کا انہوں نے نام لیا ہے تو تب بھی اس کا نکاح ہو جائے گا۔ اس لیے اگر باپ کا نام غلط لیا ہے لیکن لوگوں پر مشتبہ ہوگی کہ نہیں یہ تو ہندہ بنت اسلم بھی ہے اور ہندہ بنت ابو بکر بھی ہے، اب پتہ نہیں کون سی ہندہ ہے، تو وہ دونوں آپس میں اتفاق سے بھائی بھی تھے، تو پھر کیا ہو گیا، پھر یہ معاملہ گواہوں پر بھی مشتبہ ہو جائے گا، سامعین پر بھی مشتبہ ہو جائے گا۔ تو ایسی صورت میں اس کا تعین کرنا ضروری ہے، ایسی صورت میں کسی کا نکاح نہیں ہوگا۔ اس نے نام لینا تھا ہند بنت ابو بکر، اس نے ہند بنت اسلم لے لیا، جبکہ ابو بکر نام لینا تھا، یہ دونوں کا نام ہندہ ہے اور باپ ان کے مختلف ہیں، تو اس وجہ سے ایسی صورت میں جب مشتبہ شبہ پڑ جائے، متعین برقرار نہ رہے تو اس صورت میں نکاح نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی طرح بھی متعین ہو جائے، سامنے مجلس کے اندر بیٹھی ہے، اس کا نام لیے بغیر پہ اس خاتون کا نکاح کر رہے ہیں، تجھے قبول ہے، تو ایسی صورت میں اشارہ کرنے کے ساتھ وہ متعین ہو جائے گی، تب بھی اس کا نکاح ہو جائے گا۔ اور دوسری کہ بہرہ شخص جو سنتا ہی نہیں ہے وہ اگر نکاح کے گواہوں میں بیٹھ جائے تو کیا نکاح ہوگا یا نہیں ہوگا۔ نکاح کے گواہوں کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ ایجاب و قبول کو سنیں، اس کی جو ایک طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہندہ بنت فلاں تیرے نکاح میں دی اور اس نے کہا میں نے قبول کیا، پہلا جملہ ایجاب تھا اور دوسرا جملہ قبول کا تھا، یہ گواہوں کے لیے ضروری ہے کہ ایجاب کو بھی سنیں اور قبول کو بھی سنیں، اور گواہوں کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ نکاح جس کا ہو رہا ہے اس کا بھی تعین ہو جائے کہ یہ فلاں خاتون کا نکاح فلاں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو اگر وہ بہرہ شخص ہے نہ اس کو سمجھ نہیں آتی، اس نے الفاظ سنے نہیں ہیں، تو وہ شخص اگر گواہ بنا دیا جائے گا جبکہ اس محفل کے اندر کوئی اور لوگ موجود نہیں تھے، کیونکہ ہمارے ہاں تو کچھ ایسا ہی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جب نکاح ہوتا ہے تو وہ کچھ درجنوں کے حساب سے لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن گواہ کے طور پر 2 شخصوں کو متعین کیا جاتا ہے، تو اگر وہ 2 شخصوں میں دونوں بہرے ہوں، انہوں نہ سنتے ہوں اور نہ ہی وہ بولتے ہوں، تو ایسی صورت میں دیگر لوگ جو ہوں گے وہ آٹومیٹک گواہ شمار کیے جائیں گے، شرعی معیار پورا ہو جائے گا، نکاح ہو جائے گا۔ لیکن اگر بہرہ ہی شخص گواہ کی مجلس میں تھا اور اس کے علاوہ کوئی مرد تھا نہیں، یعنی کہ 2 گواہ معیار کے تھے، وہ دونوں موجود تھے لیکن ایک ان میں بہرہ تھا، اس کے علاوہ کوئی مرد نہیں تھا، تو ایسی صورت میں اس نے جب سنا نہیں ہے ایجاب و قبول کو تو یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ ایسے نکاح کو دوبارہ کرنا ضروری ہوگا اور ایسا گواہ بٹھائیں جس کو جو ایجاب و قبول کو سن بھی سکے اور سمجھ بھی سکے، اس کو پتہ بھی چلے کہ کس کا نکاح کس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔